بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 52 اور 53 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: ثم قال المصنف قدس سرہ فی الحاشیۃ ثم علم ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال والتحریر لا يتوجہ علیہ المنع۔ مصنف علیہ الرحمہ کا ایک حاشیہ شارح علیہ الرحمہ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے شارح علیہ الرحمہ مصنف علیہ الرحمہ کا ایک دوسرا حاشیہ ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے اس حاشیے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ معلل اور مدعی اپنا مدعا پیش کرے اور پھر اس کے مدعے میں، اس کے دعویٰ میں اگر کچھ مفردات ہیں تو وہ ان کی تعریف بیان کرے گا، ان مفردات کی تعریف ذکر کرے گا۔ تو معلل اور مدعی جب تک مفردات کی تعریف میں مشغول ہے، مدعی جب تک مباحث کی تعیین میں مشغول ہے یا کسی کا قول نقل کرنے میں مشغول ہے، اس وقت تک سائل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ منع وارد کرے۔ سائل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ منع وارد کرے۔ مدعی اور معلل جب اقوال کی تعریف کر لے، مفردات کی تعریف سے فارغ ہو جائے، مباحث کی تعیین سے فارغ ہو جائے، کسی کا قول نقل کرنے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد سائل کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال کرے، اس سے پہلے نہیں۔ مثال بھی شارح مصنف علیہ الرحمہ نے دی ہے کہ مثال کے طور پر معلل ایک قول نقل کر رہا ہے کہ الزکاۃ واجبۃ فی حلی النساء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ولیست بواجبۃ عند الشافعی رحمہ اللہ۔ زکوٰۃ عورتوں کے زیورات میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک قول نقل کر رہا ہے۔ لہذا سائل کو یہ حق نہیں ہے کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ ایک قول نقل کر رہا ہے، وہ ناقل ہے، وہ حکایت بیان کر رہا ہے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے، امام اعظم کا مذہب یہ، وہ حکایت بیان کر رہا ہے، دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ اور منع دعویٰ پر وارد ہوگا، دعویٰ کی دلیل پر وارد ہوگا، نہ کہ حکایت پر اور قول منقول پر۔ سمجھ رہے ہیں نا بات حضرت صاحب؟ ہاں، قول نقل کر رہا ہے اور نقل کرنے میں اس نے خطا کی، صحیح طور سے نقل نہیں کیا، اور سائل کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ نقل صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ تصحیح نقل کا کیا کرے؟ مطالبہ کرے کہ ثابت کرو کہ یہ جو تم نے قول نقل کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر معلل اور مدعی نے کسی مفرد کی تعریف ذکر کی ہے اور اس تعریف کے سلسلے میں
سائل کو شبہ ہے کہ یہ تعریف پتہ نہیں جامع ہے یا مانع ہے یا نہیں ہے، اگر اس تعریف کے جامع اور مانع ہونے پر کوئی شبہ ہے تو بھی وہ کیا ہے، سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ بس اتنا ہی ہے. دیکھیے عبارت دیکھیں، کہتے ہیں ثم قال المصنف قدس سرہ فی الحاشیہ، پھر مصنف قدس سرہ حاشیے میں فرماتے ہیں ثم علم، پھر آپ یاد رکھیں ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال والتحریر لا يتوجہ علیہ المنع، یاد رکھیں کہ معلل و مدعی جب تک اقوال کی تعریف اور تحریر تعیین ہے، معلل و مدعی جب تک اقوال کی تعریف و تعیین مباحث میں مصروف ہے اس پر منع متوجہ نہیں ہوگا. کما اذا قال المعلم الزکاۃ واجبۃ فی حلی النساء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وليست بواجبۃ عند الشافعی رحمہ اللہ فلا يقال له لما قلت انها واجبۃ. مثال کے طور پر جب معلل اور مدعی یہ کہے کہ زکوٰۃ عورتوں کے زیورات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، تو وہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، بس مذہب بیان کر رہا ہے، مذہب کی حکایت کر رہا ہے. فلا یقال له، تو اس معلل و مدعی سے یہ نہیں کہا جائے گا لما قلت انہا واجبۃ، کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ زکوٰۃ عورتوں کے زیورات میں واجب ہے. اس معلل و مدعی سے یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا. لأنہ ذکر القول بطریق الحکایت لا بطریق الادعاء، اس لیے کہ معلل نے یہ قول بطریق حکایت ذکر کیا ہے، بطریق نقل ذکر کیا ہے، نہ کہ بطریق دعویٰ، نہ کہ بطریق دعویٰ. سمجھ گئے؟ ولا دخل فی الحکایات، اور حکایات میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے سر؟ دعویٰ اور اس کی دلیل میں دخل اندازی کی جائے گی. الا اذا نقل شيئا واخطا في النقل فحينئذ يجوز طلب تصحيح النقل. ہاں جب معلل کوئی چیز نقل کرے اور نقل میں خطا کرے تو اس صورت میں تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا جائز اور درست ہے. او عرف شيئا ولم يكن تعريفه جامعا او مانعا فيجوز ان يطلب الطرد والعكس، یا معلل کسی چیز کی تعریف ذکر کرے اور اس کی تعریف جامع یا مانع نہ ہو تو جامع و مانع بنانے کا مطالبہ کرنا بھی جائز و درست ہے. طرد و عکس کا مطالبہ کرنا، جامع و مانع بنانے کا مطالبہ کرنا بھی کیا ہے؟ درست ہے. فلا يجوز الدخل اذا كان جامعا ومانعا، لہذا دخل اندازی کرنا اس صورت میں جائز اور درست نہ ہوگا جبکہ تعریف جامع اور مانع ہو. تم کلامہ، مصنف علیہ الرحمہ کا حاشیہ اور ان کی گفتگو کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. یہاں مصنف نے یہ کہا کہ جب تعریف جامع و مانع ہو تو دخل اندازی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. شارح اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعریف تو جامع و مانع ہے لیکن سامنے والے سائل کو نہیں معلوم کہ وہ تعریف جامع و مانع، اسے کچھ شبہ ہے تب بھی وہ سوال نہیں کر سکتا. معلل نے جو تعریف ذکر کی ہے وہ تو ہے جامع و مانع، لیکن سائل کو اس میں شبہ ہے تو کیا اس صورت میں بھی وہ سوال نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہاں کہا ہے کہ لا يجوز الدخل اذا كان جامع و مانع، جب تعریف جامع و مانع ہو تو دخل اندازی کرنا جائز نہیں ہے. تو شارح نے اس کی وضاحت کی. اس کا مطلب یہ کہ تعریف جامع و مانع ہے اور سائل کو بھی معلوم ہے کہ تعریف جامع و مانع ہے تو دخل اندازی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. ہاں تعریف تو جامع و مانع ہو لیکن سائل کو علم نہ ہو، سائل کو شبہ ہو، تب وہ سوال کیا ہے؟ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. وہی شارح کہتے ہیں والمراد بکونہ جامعا و مانعا علم المخاطب بہما، اور تعریف کے جامع و مانع ہونے سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو اس تعریف کے جامع اور مانع ہونے کا علم بھی ہو. اسے علم ہے تو مطالبہ نہیں کر سکتا ہے،
لأنه كثيرا ما يكون الحد جامعا ولا يعلم السائل فيطلب ويجوز طلبه بالاتفاق، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ تعریف تو جامع و معنی ہوتی ہے لیکن سائل کو علم نہیں ہوتا ہے، فیطلب، اس لیے وہ کیا ہے، طرد و عکس کا مطالبہ کرتا ہے، ويجوز طلبه بالاتفاق، اور بالاتفاق اس کا مطالبہ کرنا جائز و درست ہوتا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ اور پڑھا دیں تھوڑا سا بس، بہت آسان ہے یہ تو، بہت آسان ہے. اگلا صفحہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. البحث الاول. تو یہاں تک کیا ہوا؟ مقدمے کا کے بیان سے تو مصنف پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں. پھر اس سبق میں اجزاء بحث بیان کیے گئے تھے کہ بحث کے اجزاء 3 ہیں، مبادی، اوساط اور مقاطع. اب جب مقدمہ کے بیان سے اور بحث کے اجزاء کے بیان سے مصنف علیہ الرحمہ فارغ ہوئے تو اب بحث کے بارے میں اب گفتگو کریں گے کہ بحثیں 9 طرح کی. کتنی طرح کی ہیں؟ بحثیں 9 طرح کی. تو اب یہاں سے پہلی بحث کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ پہلی بحث کا. کریں البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیبہ الطبعی فی التقدیم والتاخیر. پہلی بحث ہے بحث کے طریقے کے بیان میں اور اس تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے اس کی ترتیب طبعی کے بیان میں. کریں فلنشرع فی الابحاث. اب ہم بحثوں کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ بحثیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں. شارح کہتے ہیں لما فرغنا من بیان المقدمۃ و بیان اجزاء البحث فلنشرع بعد ذکر التعریفات و بیان اجزاء البحث فی الابحاث وہی 9. جب ہم مقدمہ کے بیان سے اور بحث کے اجزاء کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ہم تعریفات کے ذکر اور اجزاء بحث کے بیان کے بعد ابحاث پر گفتگو شروع کر رہے ہیں. وہی 9 اور وہ ابحاث کتنی ہیں؟ 9 ہیں. البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیبہ الطبعی فی التقدیم والتاخیر. پہلی بحث ہے بحث کے طریقے کے بیان میں اور تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے بحث کی ترتیب طبعی کے بیان میں. جب مناظرہ جاری ہو، 2 مناظر آمنے سامنے ہوں تو بحث کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مناظرے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ تو اب بحث اول میں بحث کا طریقہ بتایا جائے گا اور بحث کی ترتیب بیان کی جائے گی کہ پہلے کس چیز کو رکھا جائے گا، اس کے بعد کون سی چیز کو رکھا جائے گا، اس کے بعد کون سی چیز کو. تو جو ترتیب ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ترتیب طبعی اور ایک ہوتی ہے ترتیب وضعی. ترتیب وضعی تو اسے کہتے ہیں جسے واضح وضع کرے، ہم خود اپنے اعتبار سے متعین کریں کہ کسے پہلے رکھا جائے گا کسے بعد میں رکھا جائے گا، تو یہ ترتیب وضعی. اور ترتیب طبعی کہتے ہیں کہ خود طبیعت کیا ہے اس بات کا تقاضا کرے کہ کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے کون سی چیز بعد میں ہونی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب طبعی کہتے ہیں. تو یہاں بحث کا طریقہ بیان کیا جائے گا اور بحث کی ترتیب بیان کی جائے گی، اور وہ ترتیب کون سی ہوگی؟ ترتیب طبعی. سمجھ گئے؟ تو اب ترتیب کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں اور ترتیب کا اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں. ترتیب کا لغوی معنی کیا ہے؟ ترتیب کسے کہتے ہیں؟ شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا، یہی ترتیب ہے. شے کا جو مقام ہے، شے کی جو جگہ ہے، اس شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یہی کیا ہے؟ ترتیب ہے. اور اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب کا معنی ہوتا ہے مرتب کر دینا. کیا مطلب ہوا؟ چند چیزوں کو
ایک کر دینا، چند چیزوں کو ایک کر دینا، ان میں ترتیب قائم کر کے کہ پہلے یہ رہے گا، پھر یہ رہے گا، پھر یہ رہے گا، پھر یہ رہے گا. جیسے نماز ہے، نماز کے اجزاء ہیں قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ. تو ان چند چیزوں کو ایک کر دیا گیا اور اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ نماز رکھ دیا گیا. ان چند چیزوں کو ایک کر دیا گیا اس طرح سے کہ ایک کو پہلے میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے کو دوسرے درجے میں رکھا گیا، تیسرے کو تیسرے درجے میں رکھا گیا. مثلا نماز ہی میں پہلے قیام کو رکھا گیا، پھر رکوع کو رکھا گیا، پھر سجدہ کو رکھا گیا. قیام، قرات بھی ہے، قیام پھر قرات پھر رکوع پھر سجود ہے پھر قعدہ. تو ترتیب قائم کی گئی نا. تو متعدد چیزوں کو اس طرح رکھنا کہ ان پر کوئی ایک نام بولا جا سکے، متعدد چیزوں کو اس طرح رکھنا ترتیب وار، متعدد چیزوں کو ترتیب وار اس طرح رکھنا کہ ان پر کسی ایک نام کا اطلاق کیا جا سکے، اور ان متعدد چیزوں میں سے کوئی پہلے ہو کوئی بعد میں ہو. یہی کیا ہے؟ ترتیب ہے. کہتے ہیں ترتیب فی اللغت جعل کل شیء فی مرتبتہ. ترتیب لغت میں نام ہے ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دینے کا. لغت میں ترتیب کہتے ہیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا. وفی الاصطلاح جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہا الاسم الواحد ویکون لبعضها نسبۃ الی البعض بالتقدیم والتاخیر. اور ترتیب اصطلاح میں کہتے ہیں متعدد چیزوں کو اس طرح ترتیب وار رکھنا کہ ان پر ایک نام کا اطلاق کیا جا سکے، اور ان میں سے بعض کی طرف تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے ایک نسبت ہو، اور ان میں سے بعض کی طرف تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے کیا ہو؟ ایک نسبت ہو. جیسے نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ کو اس طرح ترتیب وار رکھا گیا کہ ان پر ایک نام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے نماز. اور ان میں سے بعض کو بعض سے نسبت بھی حاصل ہے تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے، کہ قیام سب سے پہلے باقی اس کے بعد. پھر قرات کیا ہے؟ قیام کے بعد ہے لیکن رکوع سے پہلے ہے. رکوع کیا ہے؟ قیام اور قرات کے بعد ہے لیکن سجدے اور قعدہ سے کیا ہے؟ پہلے. تو بعض کو بعض سے کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے کیا ہے؟ ایک نسبت حاصل ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ترتیب. اور ترتیب اصطلاح میں کہتے ہیں متعدد چیزوں کو اس طرح ترتیب وار رکھنا کہ ان پر ایک نام کا اطلاق کیا جا سکے. وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. اور ان میں سے بعض کی طرف تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے ایک نسبت حاصل ہو. ترجمہ ہوا؟ اچھا، ترتیب تبعی سے کیا مراد ہے؟ کہ وارادہ بالترتیب التبعی الترتیب الذی یقتضی طبیعت البحث ان یکون علیہ. اور ترتیب تبعی سے وہ ترتیب مراد لی ہے کہ بحث کی طبیعت جس کا تقاضا کرے کہ وہ اس پر ہو. بحث کی طبیعت کیا کرے؟ اس بات کا تقاضا کرے کہ ترتیب کیا ہو؟ اس طور پر ہو. اور ترتیب تبعی سے مصنف علیہ الرحمٰن نے وہ ترتیب مراد لی ہے کہ بحث کی طبیعت یہ تقاضا کرے کہ ترتیب اس صورت پر ہو. جس صورت پر ترتیب ہونے کا بحث کی طبیعت تقاضا کرے اسے ترتیب تبعی کہتے ہیں. وَهُوَ مَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ. اور ترتیب تبعی وہ ہے جس کی تفصیل مصنف علیہ الرحمٰ اپنے ان الفاظ میں کرتے ہیں. یلتزم الخصم البیان بعد الاستفسار اے بعد ما یطلب بیانه من تعیین المدعا لانه لو اشتغل بالبیان قبل الطلب يعد عبثا. اب یہاں سے ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے، کون سی چیز بعد میں ہونی چاہیے، کون سی چیز کب پیش کرنا چاہیے، کب نہیں پیش کرنا چاہیے. ان میں سے ایک بات یہ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ کہ مدعی اور معلل جب اپنا دعویٰ پیش کر دے، جب اپنا دعویٰ پیش کرے تو
دعویٰ پیش کرنے کے بعد اب ترتیب یہ ہے کہ سائل کو اس دعویٰ کے سلسلے میں جو شبہ ہو وہ اپنے شبہات پیش کرے. مثلا مفردات کی تعریف کے سلسلے میں کوئی شبہ ہے تو اس سے کہے کہ مفردات کی تعریف کرو، مفردات کی تعریف کرو. کچھ اصطلاحی الفاظ دعویٰ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی تعریف معلوم کرنا چاہتا ہے تو پوچھ لے کہ ان کی تعریف کیا ہوگی. کسی لفظ کے معنی کے سلسلے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں اس مدعی نے کیا مراد لیا اس پہ، اس لیے اس کا معنی کیا کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو مدعی نے جب دعویٰ پیش کر دیا تو اب ترتیب یہ ہے کہ سائل کو اس دعویٰ کے مفردات اور الفاظ کے سلسلے میں اگر پوچھنا ہے تو سائل کیا کرے، پوچھے. مدعا اگر دعویٰ تو مدعی نے پیش کر دیا ہے لیکن دعویٰ کی تعیین نہیں ہو پا رہی ہے تو سائل کو چاہیے کہ دعویٰ کی تعیین اس سے کرائے، مدعی سے، ہے نا. تو مدعی کے دعویٰ پیش کرنے کے بعد اب نمبر آتا ہے سائل کا. ترتیب یہی ہے کہ سائل کو اس میں کچھ سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر لے. تو مدعی کے دعویٰ پیش کرنے کے بعد نمبر ہے سائل کا. لہذا مدعی کو یہ نہیں چاہیے کہ دعویٰ پیش کرنے کے بعد اس دعویٰ میں جو مفردات ہیں ان مفردات کی تعریف خود ہی سے شروع کر دے، سائل کے پوچھے بغیر، سائل کے پوچھے بغیر ہی شروع کر دے. سمجھ گئے؟ یہ سائل مدعی کو نہیں چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں یلتزم الخصم البیان بعد الاستفسار. ترتیب طبعی یہ ہے کہ خصم یعنی وہی مدعی اور معلل، ترتیب طبعی یہ ہے کہ فریق مخالف استفسار کے بعد ہی بیان کا التزام کرے، اپنے اوپر لازم کرے. اگر سامنے والا استفسار نہیں کر رہا ہے، پوچھ نہیں رہا ہے تو اسے خود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترتیب طبعی یہ ہے کہ فریق مخالف استفسار کے بعد ہی بیان کا التزام کرے. اے بعد ما یطلب بیانہ من تعیین المدعا، یعنی فریق مخالف اس کے بعد ہی بیان کا التزام کرے کہ اس سے بیان کا مطالبہ کیا جائے. مثلا مدعا کی تعیین کا مطالبہ کیا جائے تو پھر وہ مدعا کی کیا کرے، تعیین کرے. لأنہ لو اشتغل بالبیان قبل الطلب يعد عبثا، اس لیے کہ اگر اس نے مطالبے سے پہلے ہی بیان، اس لیے کہ اگر وہ مطالبے سے پہلے ہی بیان میں مشغول ہو گیا، يعد عبثا، تو اسے بے فائدہ شمار کیا جائے گا. جب اس نے پوچھا ہی نہیں تو کہے کو فالتو بیان کر رہے ہیں. وَيُؤَاخَذْ یا وَيُؤَاخِذْ. اب یہاں سے جو ہے سبق انشاءاللہ کل ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.